بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ابتدائے اذان کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ قرآن و سنت، فقہ، احادیث کی روشنی میں کیا اہمیت ہے۔ حضرات گرامی قدر، کوشش کریں کہ یہ ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو ایک ایک جملہ سمجھ آ سکے، اور کہیں پر کسی کو کوئی ابہام ہو تو وہ کمنٹس میں اپنے ان ابہام کا ازالہ کر سکتا ہے۔ ہم حاضر خدمت ہیں۔ پچھلے درس میں بات ہو رہی تھی، ابتدائی اذان جب ہوئی تو کفار کو تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی، یہود و نصارہ کو بھی تکلیف اور پریشانی ہوئی، اور پھر یہ بھی ذکر ہوا کہ اچھی بات کرنے پر اگر کسی کو پریشانی ہوتی ہے تو پھر ہونے دیں۔ مکہ پاک میں اذان شروع نہیں ہوئی تھی، ہجرت سے پہلے کی بات ہے۔ مکہ پاک میں اذان شروع نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت نماز کے لیے کیا ندا دی جاتی تھی؟ جی ہاں، جب تک اذان کا آغاز نہیں ہوا تھا تو نماز کے لیے کیا کہہ کر پکارا جاتا تھا؟ وہ ندا تھی الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی اور کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا تو آپ کو 5 فرض نمازوں کے لیے اذان کا حکم دیا گیا، اور نماز جنازہ، نماز عید اور نماز کسوف وغیرہ کے لیے الصلاۃ جامعہ سے ندا کا طریقہ برقرار رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں فرشتے سے اذان کے کلمات سنے۔ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم معراج کی رات فرشتے سے اذان کے کلمات سن چکے تھے۔ حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی المتوفی ہیں 852 ہجری، لکھتے ہیں کہ امام طبرانی نے معجم اوسط میں روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اذان کا خواب دیکھا تھا، اور امام غزالی نے وسیط میں لکھا ہے کہ 10 سے زیادہ صحابہ نے اذان کا خواب دیکھا تھا، اور علامہ جیلی نے شرح التنبیہ میں لکھا ہے کہ 14 صحابہ نے اذان کا خواب دیکھا تھا، لیکن حافظ ابن اصلاح اور علامہ نووی نے اس کا انکار کیا۔ ثابت صرف حضرت عبداللہ بن زید کے لیے ہے، یعنی کہ جو ثابت ہے نا یہ اذان، وہ حضرت عبداللہ بن زید سے ہے۔ بعض روایات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی آتا ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 78، مطبوعہ لاہور 1401 ہجری۔ حضرات گرامی قدر، آئیے اگلی بات سماعت فرمائیے۔ امام سلیمان بن احمد طبرانی المتوفی ہیں 360 ہجری، روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں آسمان کی طرف لے جایا گیا معراج کے لیے تو آپ کی طرف اذان کی وحی کی گئی، اور جب آپ واپس آئے تو جبریل علیہ السلام نے آپ کو اذان کی تعلیم دی۔ جی، کتاب کا حوالہ سماعت فرمائیں، المعجم الاوسط
جلد نمبر 10، حدیث نمبر ہے 92,143، 9243۔ اور حافظ الہاشمی نے لکھا ہے کہ اس کی سند میں ایک راوی طلحہ بن زید وضع کی طرف منسوب ہے، یہ بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، نبی محتشم امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یہاں تک تو یقیناً آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام احمد بن عمر بزار المتوفی ہیں 292 ہجری روایت کرتے ہیں کہ مولا علی پاک بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اذان کی تعلیم دینے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس ایک جانور لے کر آئے جس کو براق کہتے ہیں۔ یہ معراج کی بات ہو رہی ہے۔ جب آپ اس پر سوار ہونے لگے تو وہ کچھ دشوار ہوا۔ جبریل نے کہا پرسکون رہو، بخدا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز شخص کبھی تم پر سوار نہیں ہوا۔ آپ اس پر سوار ہوئے حتیٰ کہ آپ رحمان تبارک و تعالیٰ کے حجاب تک پہنچے۔ اسی دوران حجاب سے ایک فرشتہ نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں مخلوق میں سب سے مقرب ہوں، لیکن میں جب سے پیدا ہوا ہوں میں نے اس فرشتے کو اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حجاب کی اور سے آواز آئی، پردے سے آواز آئی، عاطف غیبی سے آواز آئی، میرے بندے نے سچ کہا، میں اکبر ہوں، میں اکبر ہوں۔ پھر فرشتے نے کہا لا الہ الا اللہ۔ تو حجاب کی اور سے آواز آئی، میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔